ملک کے محافظوں نے بدامنی پھیلانے والے فتنہ کا پھر سے قلع قمع کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھارت نواز فتنہ الخوارج کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔ اس دوران 35 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، جبکہ اس کارروائی کے دوران اس مارکہ آرائی میں ہمارے 12 جوان بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اسی پر کچھ مزید بات کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ میسم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا۔ موجودہ صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جب بھی دہشت گردی کا جو سر اٹھاتا اس طرح کا سلسلہ دیکھا گیا تو بہادر فوج نے ہمیشہ سے بہترین رسپانس دیا ہے۔ آج بھی گو کہ 35 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، لیکن اس دوران 12 جوان بھی شہید ہو گئے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور چونکہ آج دورہ بھی کیا جا رہا وزیر اعظم پاکستان کا اور فیلڈ مارشل کا بنو کا، اور سیاسی اور عسکری قیادت ایک ساتھ ایک پیج پر دکھ رکھی گئے، اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ جی بالکل، اس وقت جب ہم تو اس وقت جو سپر سلور ہیں وہ صاحب کے ساتھ اس وقت بنوں کے بڑے اہم دورے پہ ہیں، اور کچھ کافی بڑے اور اہم فیصلے جو ہیں وہ آج متوقع ہیں۔ جو جہاں تک آج قربانیوں کا تعلق ہے اور دہشت گردی کے ساتھ نبر آزمائی کا تعلق ہے، آج بہت بڑے 2 آپریشن بہت باجوڑ ایجنسی میں کیے گئے، اور جس میں 35 جو ہیں وہ دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر ثبوت مل رہے ہیں افغان سرزمین کی انوالومنٹ کے، یہ بہت اہم ہے، اور یہ بات صرف افغانستان تک نہیں رکتی، یہ اس کی ساری کڑیاں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ رہ کے ملتی ہیں۔ بہت سارے دہشت گرد جو اس سے پہلے مارے گئے ہیں ان سے اسلحہ تک بھارت کا پکڑا گیا ہے، ان سے کرنسیاں بھارت کی پکڑی گئی ہیں، جو ان سے کمیونیکیشن ان کی ہیک ہوئی ہے، اس میں ساری لائیو پیچھے انسٹرکشن جو ہے وہ انڈین ایجنسیوں کی انوالومنٹ نظر آئی ہے، اور اس کے ثبوت جو ہیں وہ افغانستان کو بھی دیے گئے ہیں، بھارت کو بھی دیے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ ثبوت جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے۔ بات اب یہ ہے کہ دنیا کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے ساتھ ہیں یا امن کے ساتھ ہیں۔ کل ساری دنیا نے دیکھا کہ سیکیورٹی کونسل میں جس طرح اسرائیل کے مندوب نے پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ناکام کوشش کی، تو جو جواب پاکستانی مندوب نے دیا، میرا خیال ہے وہ سنہری حروف میں لکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اتنا فرنٹ لائن پہ آگے فزیکلی دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، شہادتیں دے رہا ہے، مگر پھر بھی کھڑا ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی اپنی سیکیورٹی فورسز کو پیچھے نہیں چھوڑا، قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج بھی یہ بنو کا جو دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کچھ بہت اہم فیصلے آپ کو دیکھنے میں آج ملیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، جس طرح سے ہم نے دیکھا آج فیلڈ مارشل نے سیلاب متاثرین کی داد رسی کی، مختلف علاقوں کا دورہ کیا، فضائی جائزہ بھی لیا، تو یہ کتنا پازیٹیو امپیکٹ چھوڑتا ہے نوجوانوں کے لیے، ریسکیو اداروں کے لیے، اور سیلاب متاثرین کے لیے اور عوام کے لیے؟ دیکھیں، کوئی بھی فوج جو لڑتی ہے وہ 2-3 چیزیں جو اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اس کی بنا پر وہ ایک کامیاب آپریشن کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بہت اچھی ایک حکمت عملی جو اس کے سپہ سالاران دیتے ہیں، قوم کا اس کے پیچھے کھڑا ہونا، اور سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ ہم لڑ کیوں رہے۔ یہ 3 چیزیں مل کے کسی بھی سیکیورٹی فورسز، کسی بھی فوج کو یہ جنگ کے اوپر آمادہ کرتے ہیں، اور اس کنوکشن اور اس آپریشن کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اب ہماری جو قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ ملٹری قیادت ہے، وہ اس وقت پوری کی پوری اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری قوم جو ہے وہ پوری کی پوری فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے بعد اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ ہم لڑ کیوں رہے۔
یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ وہ حق اور باطل کی جنگ ہے جو حابیل اور قابیل سے شروع ہوئی تھی, جو موسیٰ اور فرعون کے بیچ میں لڑی گئی. یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا. یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں جانے پہ مجبور کیا. یہی وہ دہشت گرد ہیں جن کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے. یہی وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے کربلا کے اندر امام حسین جن کے ساتھ نبر ازمان تھے, یہی وہ دہشت گردی ہے جو قیامت تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ امام مہدی کو بھی فیس کرنی ہے. صحیح, بالکل درست فرما. میجر ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار میثم رضا ہمارے ساتھ موجود تھے, موجودہ صورتحال پر مفصل تجزیہ پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ.